آپ لوگوں نے خیانت کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے 25واں عمل خیانت ہی ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن خیانت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اور خیانت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکام ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں، اور نہ خیانت کرو اپنی امانت میں، اور تم جانتے ہو۔ یہ آیت دراصل حضرت ابو البابا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے ان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 27 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ہمارے لیے ثالث مقرر کر دیں، جو وہ فیصلہ کریں بس ٹھیک ہے۔ آپ نے سعد بن معاذ کو مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا، ابو البابا کو مقرر فرما دیں۔ ان کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ حضرت ابو البابا نے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک راز تھا جو حضرت ابو البابا نے ان پر ترس کھا کر بتا دیا۔ چونکہ ان کے بچے بھی بنی قریظہ میں تھے، تو بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو خیانت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس پر بہت نادم ہوئے تو اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ 6 دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قلبی کہتے ہیں، خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ آگے فرما دیا، انتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ خیانت حرام ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، خدا خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرے خلاف کرتا ہے، اور جب امانت رکھو خیانت کرتا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ خیانت ہر چیز میں بری ہے، پھر اس میں درجہ بدرجہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ مثلا پیسے میں، مال میں بری ہے، مگر عزت میں خیانت کا ارتکاب اور زیادہ برا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تیرے ساتھ خیانت کرے تو تو اس کے ساتھ برائی نہ کر، برائی کا بدلہ بلائی سے دے۔ ایک حدیث میں ہے، مومن کے ہر عمل پر مہر لگتی ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ ایک حدیث میں ہے، قیامت کی 3 علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ امانت میں خیانت پیدا ہو جائے گی۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک خائن کو کہا جائے گا، امانت ادا کر۔ وہ کہے گا، یا اللہ، دنیا اب چلی گئی، اب کہاں سے لاؤں؟ حکم ہوگا جہنم میں چلا جائے۔ یوں ہی اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو بھی امانت ہے، غسل بھی امانت ہے، اسی طرح سرکاری ڈیوٹی وغیرہ پر وقت پر نہ جانا خیانت ہے۔ نوکر ملازمت صحیح نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ تنخواہ میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے گی۔ امانت اور دیانت کا تقاضا ہے کہ جس کا حق ہو اسے دیا جائے۔ اگر اس میں خیانت کی جائے گی تو بے ایمانی ہوگی۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ بے ایمانی سے اسے زیادہ ملے گا، لیکن یہ صرف ایک فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات میں صرف اپنا حق لیا جائے اور دوسروں کا حق جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے وہ اسے دیا جائے۔ اگر اس شرعی اصول کے خلاف فریب یا دھوکہ دہی کریں گے
تو وہ بے ایمانی کہلائے گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ یعنی بے ایمانی کرے، وہ ملعون ہے۔ اس حدیث میں بے ایمان پر لعنت کی گئی ہے جو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ مکر و فریب دھوکہ بازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ گلے کا ڈھیر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندر سے گلہ گیلا ہے اور باہر سوکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے والے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اسے دیکھ لیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناقص سودا فروخت کرنا بے ایمانی ہے، یا کسی سودے کے حامی کو چھپانا بے ایمانی ہے۔ بے ایمانی کی یہ صورت عام ہے، لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور دیتے کچھ اور ہیں۔ بے ایمانی سے فائدہ یا اضافہ کم ہوتا ہے، لیکن انسان تھوڑے سے فائدے کی خاطر گناہوں سے اپنی آخرت کو بہت وزنی کر لیتا ہے۔ لہٰذا بے ایمانی کا دین اور دنیا میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بے ایمانی کرنے والے پر جب یہ بے نقاب ہو جاتے ہیں تو ان کی عزت ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی ہے۔ پھر ایسی دولت سے کیا فائدہ جو دین و دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر کسی شخص میں بے ایمانی اور دھوکہ کی بد عادت موجود ہے تو اسے فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لینی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ناظرین کہ ہم ایسے ہی آپ کو اسلامی واقعات بتاتے رہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔